بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید اور درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد بن ولید کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ بلند کیا، انا فارس الجدید انا خالد ابن الولید، یعنی میں فارسیوں کی موت ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ رومیوں نے پہلے مارکوں میں یہ نعرہ سنا ہوا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا اسے تو وہ باقی ساری عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد بن ولید کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد بن ولید کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ہود، زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں سے جو بچ گئے تھے انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد بن ولید اور درار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کچے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ مارکا خون ریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد بن ولید کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد بن ولید واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت ساتھ لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے والے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ کو اس جانی نقصان پر بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد بن ولید نے اپنا جسم زخمی کرا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ عمر فاروق کو پوری تفصیل بھی لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد بن ولید نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کی بے تحاشا تعریف کی۔ ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا کہ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب تک کوئی نئی بات پڑی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا پیغام لے جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھیں۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔
وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے، جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوا ہوتا تھا، ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسرے روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرکل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرکل شاہی بھگی پر کہیں سے آ رہا تھا، اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرکل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک جھنڈی تھی۔ بھگی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا کہ شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا مڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرکل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرکل کی بھگی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھگی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرکل نے گرج جیسی آواز میں کہا، انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، ہرکل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچیاں اور تلواریں ہمیں دے دے۔ جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ہرکل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرکل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہرکل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو بھاگ گئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرکل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلد خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خامدوں کے، اپنے بھائیوں کے اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی، ایک عورت نے کہا۔ تم انہیں گلے لگاؤ گی، ہرکل نے کہا۔ اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ اور پھر عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرکل نے ان عورتوں کی محض دل جوئی نہیں کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور وہ اپنے دور کا منجا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد بن ولید کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرکل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔
मरजुद दिबाज से कासद आया है, सालार ने कहा। तो कहते क्यों नहीं कि वो एक और पिस्पाई की खबर लाया है? हरकुल ने जोशीले लहजे में कहा। आपने दिलों से मेरा खौफ निकालते क्यों नहीं? शिकस्त और पिस्पाई के नाम से घबराते क्यों हो? बोलो। हाँ शहनशाह, सालार ने कहा, कासद पिस्पाई की खबर लाया है और वहां से भागे हुए सिपाही यहाँ आना शुरू हो गए हैं। आने दो उन्हें, हरकुल ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था और उसके लहजे में शाहाना जलाल भी नहीं था। उनका हौसला बढ़ाओ, कोई उन्हें शिकस्त और पिस्पाई का ताना ना दे। यही सिपाही शिकस्त को फदा में बदलेंगे। सिपाहियों का हौसला तो बहाल हो जाएगा, सालार ने कहा, लेकिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। लोग मुसलमानों को जिन्नात और भूत समझने लगे हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जो लोगों को बुज़दिल बना रही हैं। जानते हो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? हरकुल ने कहा। हमारे अपने सालार, कमानदार और सिपाही, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन उनका मुकाबला जिन्नात से हो गया था। शहनशाह रोम, सालार ने कहा, मुसलमानों की कामयाबी की एक और वजह भी है। हमारे जिस शहर के लोग उनसे सुलह का मुआहदा कर लेते हैं और जिजिया अदा करते हैं, उनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उनकी औरतों और उनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनकी जानो माल की हिफाजत करते हैं और उनके मजहब का भी एहतराम करते हैं। ये खबरें सारे इलाके में फैल जाती हैं। इसका असर ये होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फौज का साथ छोड़ देते हैं और उसे सुलह पर मजबूर कर देते हैं। इसका कोई इलाज होना चाहिए। इसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, हरकुल ने कहा, और इसका बंदोबस्त हो रहा है। अबू अल कुद्स में हरकुल को जो चोट पड़ी थी, उसने उसे झंझोड़ डाला था। उसे उस मार्के की तफसीली इत्तला मिली थी। अबू अबैदा एक गलती कर बैठे थे। रूमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो फंदे में आया, लेकिन खालिद बिन वलीद और दरार बिन अजवर ने बरवकत पहुंचकर ना सिर्फ रोमियों का फंदा तोड़ डाला था, बल्कि उन्हें नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान पहुंचाकर माले गनीमत से माला माल होकर लौटे थे। हरकुल को मुसलमानों की बरक रफ्तारी ने परेशान कर दिया था। उसने देखा था कि मुसलमानों की फौज एक से दूसरी जगह हैरान कुन तेजी से पहुंचती थी और मैदान जंग में सालारों की जंगी चालों पर उनके दस्ते बहुत ही तेजी से जगह बदलते और चालों को कामयाब करते थे। उसके बाद तो जैसे हरकुल ने रातों को सोना भी छोड़ दिया था। उसने उसी रोज अपनी सुल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासद दौड़ा दिए थे। उसने हुक्म यह भेजा था कि ज्यादा से ज्यादा फौजी दस्ते अंताकिया भेज दिए जाएं। वो सुल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था। हर जगह फौज की जरूरत थी। उसने उतने ही दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमजोर नहीं होता था। जिन इलाकों से दस्ते आए उनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हरकुल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेजी से आए। जब ये आने लगे तो उनमें से बाज को अंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे से जरा ही दूर एक मकाम बेसान पर भेज दिया गया। हरकुल ने अपने मुशीरों और सालारों को बुलाया। उनमें सकलार, शिनस और थियोडोरस खास तौर पर काबिल जिक्र थे। उन तीनों को महाजू से बुलाया गया था। हरकुल ने उन सब को बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए उसने क्या बंदोबस्त किया है और सालारों ने क्या करना है। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं, उसने कहा। शिकस्त और पिस्पाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। उनसे तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है, जाओ और मुसलमानों की इताअत कबूल कर लो। कैसरे रोम की अजमत को मुसलमानों के कदमों में डाल दो और सलीब को बहीरा रूम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियां और अपने मालो अमवाल ज्यादा अजीज हैं। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक गिरोह तुम्हें शिकस्त पर शिकस्त देता चला आ रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकुल की निगाहें हर एक पर घूम गईं। शहनशाह रोम, उसके सलार थियोडोस ने सकूत तोड़ा। हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतल्लिक कह सकता हूँ कि मैं आपके सामने जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊँगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहाँ नहीं आएगी। उस एक सालार के बोलने से ना सिर्फ सन्नाटा टूटा, बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सब ने हरकुल को यकीन दिलाया कि उन्हें सुल्तनत रोम से ज्यादा और कोई चीज़ अजीज नहीं। मैंने मुसलमानों को यहीं पर ख़त्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम नहीं हो सकता, हरकुल ने कहा। अब तक हमारी फौज मुख्तलिफ जगहों पर बट कर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे फौजी भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहां के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्ज़ाम से बचाने के लिए ऐसी बातें की जिनसे वहां के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फौज को यकजा करके लड़ाऊंगा। तुमने देखा है कि मैंने कहां कहां से दस्ते मंगवाए हैं
اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دمشق پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، نہ اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رست کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا بھی چاہیں تو ہم انہیں نظر انداز کریں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رست پہنچے گی اور نہ کہیں سے کمک۔ شہر کے لوگ ہی قحط سے تنگ آ کر انہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہرقل کا خیال تو یہ تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ کے ساتھ خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی کا نظام ترتیب دیا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ سالاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد بن ولید میں تھی۔ خالد بن ولید اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ بن جراح احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اس عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد بن ولید کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں خالد بن ولید کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی، اور خالد بن ولید دوسرے سالاروں کی طرح ایک عام سالار تھے، لیکن اپنی معذولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیے رکھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے اندر دور تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتاری سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی، اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے تمام سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو عبیدہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں اور نہ ہمارا مقصد اقتدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم، انطاکیہ، بیروت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔